اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہم علم رجال میں کتب رجال کا دوسرا دور پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس دور میں کس طرح کے کتابیں لکھی گئی ہیں یا تالیف ہوئی ہیں یا علماء نے کس طرح کی کون کون سی کتابیں اس میں تالیف کی ہیں۔ پہلے دور کو ہم ختم کر چکے اور اس میں ہم نے علماء اور علماء رجال کی کتابوں کو دیکھا، ان کے نظریات کو، ان کے طریقوں کو بہرحال ہم نے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کو پورا کرنے کے بعد آج ہم کتب رجال کے دوسرے دور کو شروع کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کتب رجال میں پہلے یعنی دوسرے دور میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور کون کون سی ہیں، ان کے مؤلف کون ہیں اور ان کا زمانہ کیا تھا۔ کتنی کتابیں ہیں، کون کون سی ہیں، ان کے مؤلف کون ہیں اور ان کا زمانہ کیا تھا۔ کہنا ہے کہ اس بات کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ دور اول میں علم رجال میں 8 کتابیں تالیف کی گئی تھی۔ ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ دور اول میں علم رجال میں 8 کتابیں تالیف کی گئی تھی، لکھی گئی تھی، اور انہی کو بنیادی کتابوں کی حیثیت حاصل تھی۔ جو 8 کتابیں تھیں علم رجال میں، انہی کو بنیادی حیثیت حاصل تھی کہ ان کے مؤلفین کا زمانہ راویوں کے دور سے قریب تھا۔ جو ان کے مؤلفین تھے 8 کتابوں کے، ان کا جو زمانہ تھا، جو عصر اور وقت تھا ان کا، وہ راویوں کے دور اور زمانے کے قریب تھا، یعنی ان میں اور راویوں میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اور ان کا بیان محسوسات کی بنیاد پر تھا۔ محسوسات یعنی انہوں نے سنا یا دیکھا، مثلا یہ اور جو محسوسات اگر اس میں آ سکتے ہیں، یعنی دیکھنا سننا، بہت سارے محسوسات حواس خمسہ ہیں، 5 حواس ہیں، تو اس میں سے دیکھنا اور سننا روایت میں زیادہ ایسا ارتباط ایسی کا دخل ہے۔ جو ان کا دور تھا اور ان کا جو بیان تھا اس دور میں، وہ محسوسات کی بنیاد پر تھا یا محسوسات سے قریب تر تھا، یعنی یا تو محسوسات کی بنیاد پر تھا یا محسوسات سے قریب تر تھا، یعنی ان راویوں کو دیکھا یا جنہوں نے ان سے نقل کیا، مثلا راویوں کو دیکھا یا ان سے سنا، صحیح، یہ جو قریب تھے راویوں کے بالکل، ان لوگوں سے سنا، مثلا کہ حالات یعنی یا محسوسات سے قریب تر تھا کہ حالات ان لوگوں سے حاصل کیے تھے انہوں نے، جنہوں نے راویوں کے حالات دیکھے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو انہوں نے خود راویوں کو دیکھ لیا، فرض کریں دیکھا، یا ان راویوں سے حالات معلوم کیے کہ ان لوگوں سے حالات معلوم کیے کہ جنہوں نے راویوں کے حالات کو دیکھا تھا، جو راویوں کے حالات کو دیکھے ہوئے تھے، یا دیکھنے والوں سے حاصل، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے حاصل کیے تھے جنہوں نے راویوں کے حالات کو دیکھے تھے یا دیکھنے والوں سے حاصل کیے تھے، اور اس طرح عدالت و وثاقت کی شہادت محسوسات کی بنیاد پر تھی، اس طریقے سے کہ ان کے یہاں عدالت اور وثاقت کی بنیاد تھی
وہ محسوسات کے اس پر تھی، یعنی جو وہ عدالت اور وثاقت کی شہادت کو جو لیتے تھے وہ محسوسات کی بنیاد پر، وہ محسوسات کی بنیاد پر تھی عدالت و وثاقت کی شہادت۔ لیکن اس کے بعد جو کتابیں تالیف ہوئی ہیں، یعنی پہلے دور کے بعد جو کتابیں تالیف ہوئی ہیں، یعنی علماء رجال کے پہلے دور کے بعد، ان کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، اگرچہ ان کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی اہمیت ہے ان کی، وزن ہے ان کا، لیکن وہ حیثیت نہیں ہے کہ جو حیثیت ان کی ہے، جنہوں نے اول دور میں علم رجال میں کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ ان محسوسات کی بنیاد پر وثاقت اور وثاقت کو جو ہے وہ یعنی عدالت و وثاقت کی شہادت کو محسوسات کی بنیاد پر یعنی لیا اور رکھا، اور انہیں بھی جو ان کے بعد لیکن اس کے بعد جو کتابیں تالیف ہوئی ہیں ان کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، اگرچہ ان کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور انہیں بھی فن تالیف کے شاہکار کی حیثیت حاصل ہے، لیکن ان کے مؤلفین کا دور راویوں سے قدرے دور رہتا ہے، یعنی جو دوسرے دور کی کتابیں ہیں، مؤلفات ہیں، تصنیفات ہیں، مؤلفات ہیں، ان کا جو دور ہے وہ راویوں کے دور سے تھوڑا دور ہے، لہذا ان کے بیان کو سابق مؤلفین کے بیان کے برابر اہمیت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ان کا دور قریب تھا، یا وہ دیکھ رہے تھے راویوں کے حالات کو، یا ان کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ حاصل کیے راویوں کے حالات کو سمجھا کہ جنہوں نے راویوں کو دیکھا تھا، یعنی ایک یہ کہ راوی کو خود دیکھا ہے، یا راویوں کے حالات کو ان لوگوں کے ذریعے حاصل کیا یا سمجھا کہ جن لوگوں نے راویوں کو دیکھا تھا، یعنی صاحب کتاب نے خود راویوں کو نہیں دیکھا مثلا، بلکہ راویوں کو دیکھا دوسروں نے تھا، اور ان کے ذریعے سے علماء رجال نے، یعنی ان علماء نے جو اول دور کے ہیں جنہوں نے رجال میں تالیفات کی ہیں، ان لوگوں کے ذریعے جنہوں نے راویوں کو دیکھا تھا ان کے ذریعے ان کے حالات کو حاصل کیا اور سمجھا، تو چونکہ وہ نزدیک تر تھے، اور یہ بعد والا دور جو ہے علماء رجال کا یا مصنف ان کی کتابوں کا مؤلفات کا، کہہ رہے ہیں یہ دور تھوڑا دور کا ہے، لہذا ان کے بیان کو سابق مؤلفین کے بیان کے برابر اہمیت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ دور دوم کی کتابیں، یہ دور دوم کی کتابیں 4 عدد ہیں، اول کی کتنی ہیں 8، اور جو دور دوم ہے اس کی کتابیں 4 عدد ہیں، جن پر فہرست ابن غزائری کو اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ اس کا دور ان کتابوں سے پہلے ہے، یعنی فہرست ابن غزائری ہے اس کو ان کتابوں پر فوقیت حاصل ہے، کیوں؟ اس بنا پر کیونکہ فہرست ابن غزائری کا دور ان سے پہلا دور ہے، لہذا اس کو فوقیت حاصل ہے، اور وہ پہلے مؤلف ہیں، اور وہ پہلے مؤلف ہیں کون؟ ابن غزائری، کہ جنہوں نے شیعہ تالیفات پر اس قدر مفصل کتاب تحریر کی ہے، اور ان سے پہلے اس انداز کی کتاب فہرست ابن ندیم کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں تھی، جی وہ پہلے مؤلف ہیں جنہوں نے شیعہ تالیفات پر اس قدر مفصل کتاب تحریر کی ہے، اور ان سے پہلے اس انداز کی کتاب فہرست ابن ندیم کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں تھی، لیکن فہرست ابن ندیم صرف شیعہ تصنیفات کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس میں جملہ مذاہب کے مصنفین اور ان کی تصنیفات کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ ابن الغزائری کے بعد
یہ کام شیخ طوسی نے انجام دیا ہے اور ان کی فہرست معتبر ترین فہرست ہے جس پر نجاشی نے بھی اعتماد کیا ہے اور اس میں سے مطالب نقل بھی کیے ہیں، اگرچہ ان کی رجالی حیثیت شیخ طوسی سے زیادہ عظیم اور معتبر ہے۔ نجاشی وہی بتایا کیونکہ شیخ طوسی عالمی شخصیت تھے، مشغول ترین انسان تھے، بہت زیادہ مشغول تھے، ان کی خدمات بہت سارے موضوعات پر ہیں، بہت سارے عناوین کے تحت ہیں، لہذا وہ مشغول ترین انسان تھے، اور اگر ان سے کہیں اس مسئلے میں کوئی بات رہ جاتی ہے یا تدقیق کم رہ جاتی ہے تو اس میں کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، کیونکہ ان کی شخصیت بہت سارے امور میں مشغول تھی۔ صحیح، تو لہذا جو نجاشی کی رجالی حیثیت ہے وہ شیخ طوسی سے زیادہ عظیم اور معتبر ہے۔ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ شیخ طوسی کے بعد، شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بعد 6 صدی ہجری میں 2 کتابیں لکھی گئیں۔ شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بعد 6 صدی ہجری میں 2 کتابیں لکھی گئیں، ایک فہرست شیخ منتجب الدین رازی ہے، شیخ منتجب الدین رازی ہے، اور ایک فہرست شیخ محمد بن علی بن شہر آشوب مازندرانی، محمد بن علی بن شہر آشوب مازندرانی، کہ ان دونوں حضرات نے شیخ طوسی کے کام کو مکمل کیا ہے اور شیخ کے بعد سے اپنے دور تک کے علماء و مصنفین اور ان کی کتابوں کا تذکرہ محفوظ کر دیا ہے، جس کی اجمالی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، فہرست شیخ منتجب الدین۔ اس کتاب کے، اس فہرست کے مؤلف، کتاب کے مؤلف حافظ علی بن عبید اللہ بن الحسن بن الحسین بن الحسن بن الحسین، یعنی برادر شیخ صدوق۔ کون تھے؟ اس کے مؤلف فہرست شیخ منتجب الدین، اس کے مؤلف حافظ علی بن عبید اللہ بن حسن بن حسین بن حسن بن حسین، یہ یعنی گویا شیخ صدوق کے برادر۔ بن علی والد شیخ صدوق، بن علی کون ہے؟ والد شیخ صدوق ہیں، جنہیں صاحب ریاض نے یہ شیخ طبرسی متوفہ 548 ہجری اور ابو الفتوح رازی سے روایات نقل کیا کرتے تھے۔ جی، یعنی فہرست شیخ منتجب الدین کے مؤلف کون ہیں؟ اس کے مؤلف حافظ علی بن عبید اللہ بن الحسن بن حسین بن حسن بن حسین، شیخ صدوق کے بھائی برادر، بن علی والد شیخ صدوق ہیں۔ صحیح، بہرحال یہ شیخ طبرسی متوفہ 548 ہجری اور ابو الفتوح رازی سے روایات نقل کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شیخ طوسی سے بھی اپنے چچا شیخ بابوی بن سعد کے واسطے سے روایت نقل کی ہے۔ اہل سنت کے مشہور امام رافعی نے اپنی تاریخ میں ان کا تذکرہ اس انداز سے کیا ہے کہ شیخ علی بن عبید اللہ بن الحسن بن الحسین بن بابوی علم حدیث کے ماہر ترین شیخ تھے۔ کیسے کہا ہے ان کو، کیا کہا ان کے بارے میں؟ امام رافعی نے اپنی تاریخ میں ان کا تذکرہ کس طرح کیا ہے، کس انداز سے کیا ہے
کہ شیخ علی بن عبید اللہ بن حسن بن حسین بن بابوے علم حدیث کے ماہر ترین شیخ تھے، سماعت، ضبط، حفظ اور جمع ہر اعتبار سے بے مثال تھے۔ میں نے خود بھی رہ میں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب امام رافعی، کہ میں نے خود بھی رہ میں 548 ہجری میں 548 ہجری میں ان سے استفادہ کیا ہے۔ موصوف 504 ہجری میں پیدا ہوئے، جی کیا کہا؟ میں نے خود بھی رہ میں 548 ہجری میں ان سے استفادہ کیا ہے، اور موصوف 504 ہجری میں پیدا ہوئے اور 558 ہجری میں انتقال فرمایا، اور میں نے ان کا تذکرہ قدر تفصیل کے ساتھ اس لیے کیا ہے کہ ان سے اور ان کی کتابوں سے استفادے کا کچھ حق ادا ہو جائے۔ کل ملا کر یعنی گویا ایک عظیم و جلیل القدر شخصیت تھے، اور جنہوں نے مذہب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی ہے، اور یہ عظیم شخصیت تھے کہ جنہوں نے مذہب کی خدمت کی ہے۔ بہرحال کل ہم انشاءاللہ یہاں سے یعنی شیخ حر عاملی سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں، آج اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، مطالعہ کیجیے، اچھی طریقے سے سمجھیے اور ذہن میں بٹھلائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ۔